یمن کے ریگستان سے آنے والی یہ نوجوان عورت عباسی ریاست کے بانی الصافے کی اولاد سے خلافت کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تاکہ خلافت پر اپنے بیٹوں کی اجارہ داری بنا سکے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم ہارون رشید یا ان کے وفادار اور قابل اعتماد بیٹوں کے بارے میں کبھی نہیں سنتے۔ اور جب اس کے بیٹے ہادی نے ان کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کی، جب اس نے اپنے بھائی ہارون رشید کو زہر دے کر اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی تو ملکہ خیزران نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ آئیے ایک ساتھ مل کر ان دونوں خلفاء کی والدہ کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اپنے شوہر اور اپنے دو بیٹوں ہادی اور ہارون رشید کے دور میں عباسی ریاست پر حکمرانی کی۔ ملکہ خیزران کی اصلیت کے بارے میں مورخین میں اختلاف تھا۔ ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ عرب کی ایک لونڈی تھی جو یمن سے لائی گئی تھی، اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بربر تھی جس کو مراکش سے لایا گیا تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بدو نے اسے اغوا کیا اور اسے لا کر مکہ میں خلیفہ منصور کے پاس فروخت کر دیا۔ شاید اغوا کا یہ واقعہ ان کی زندگی میں خیزران کے ساتھ پیش آنے والا سب سے اچھا واقعہ تھا، کیونکہ مہدی ابن منصور اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ کثیر الصلاحیت بھی تھیں۔ یہ معمول تھا کہ نوکرانیوں کے ایک اشرافیہ گروپ کو موسیقی، گانے، نجوم، ریاضی اور الہات کی تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے آقا کو راغب کر سکیں اور ان کی تفریح کر سکیں۔ خیزران نے ان تمام فنون میں اپنے ہم منصبوں پر سبقت لے لی تھی۔ وہ فقہ، حدیث اور علوم قرآن کے مطالعہ پر بھی استقامت رکھتی تھیں، اور اس کی خوبصورتی، ذہانت، حالات، علم، اچھی حدیث اور منطق کے امتزاج کی وجہ سے خیزران مہدی کی پسندیدہ بن گئیں۔ خیزران مہدی کی پسندیدہ لونڈیوں میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتی تھیں، لیکن وہ نہ صرف خوبصورت اور دلکش تھیں بلکہ اپنی صلاحیت، ذہانت اور عقل کی طاقت کے لیے بھی مشہور تھیں۔ خیزران مہدی کو اسے آزاد کرنے اور اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب رہیں۔ اس طرح مہدی کی پہلی بیوی اور عباسی خلافت کے بانی صافے کی کزن کی بیٹی شہزادی ریت خیزران کی مضبوط حریف بن گئیں۔ مہدی کی پہلی بیوی ملکہ ریت اپنے خاندانی پس منظر اور احساس برتری کا شکار ہونے کی وجہ سے لوگوں سے کٹ کر رہ گئی تھی، اور ایسی ہر دل عزیزی حاصل کرنے میں ناکام رہی جو خیزران کو حاصل ہوئی تھی۔ ریت کو اس تبدیلی، گھٹن اور کمی کا احساس تو تھا، لیکن وہ نخوت و پندار کے نشہ میں اپنے اندر لچک پیدا کرنے میں ناکام رہی۔ لہذا بے امرہ مجبوری اس نے خیزران کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ نتیجتاً مہدی اس کا بندہ بے دام بنتا چلا گیا، اور خیزران آہستہ آہستہ اسے اپنی ترغیبات، پسند و ناپسند اور خواہشات کی تکمیل پر چلانے لگی، حتیٰ کہ وہ مہدی پر پوری طرح حاوی ہو گئیں، اور امور سلطنت میں اس کا عمل و دخل بڑھتا چلا گیا اور اس کی جاہ پرستی کھل کر کام کرنے لگی۔ خیزران یہاں تک ہی نہیں رکی۔ خیزران خلیفہ کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو، جو اس کی پہلی بیوی سے تھا، ہٹا دیا اور ولی عہد کی حیثیت سے محروم کر دیا، اور اپنے بچوں کے نام اپنے والد کے نام سے منسوب کر دیے، جو اس وقت رواج کے برعکس تھے۔ خیزران کا کردار مہدی کی محبوبہ، آئندہ خلیفہ کی لاڈ ماں اور محل میں حرم کی پہلی خاتون ہونے تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ ریاست اور نظم و نسق کے امور کے انتظام میں ان کا مضبوط کردار تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے تمام فیصلوں کو پردے کے پیچھے بانٹ لیا تھا۔ وہ ریاست کاروں کے ساتھ گھل مل گئی تھیں اور حکمرانی کے سلسلے میں اہم فیصلے کرنے لگی تھیں، اور اپنے کنبے کو بھی قریب لے آئیں، اور عباسی ریاست میں اپنے کنبے کے افراد کو بااختیار بنایا۔ اس کے بھائی غطریف نے یمن پر حکومت کی اور اپنی دو بہنوں کی شادی ریاست کے دو اہم شہزادوں سے کر دی۔ 785 عیسوی میں خلیفہ مہدی اپنے دو بیٹوں ہادی اور ہارون رشید کے ساتھ بغداد سے باہر سفر کے دوران انتقال کر گیا، اور جب یہ خبر خیزران تک پہنچی تو اس نے فوراً ہی وزراء کو اکٹھا کیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے اپنے بیٹے ہادی کی بیعت کرنے کا عہد لے لیا تاکہ وہ اپنی حکمرانی کو محفوظ بنا سکے۔ جس طرح خیزران مہدی کو کنٹرول کر رہی تھیں،
اور خلیفہ کے پیچھے سے اپنی ریاست کے امور کا انتظام سنبھال رہی تھیں، وہ اپنے رہنما بیٹے کے ساتھ بھی وہی کردار ادا کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا وہ ملکی معاملات کو اس حد تک چلاتی رہیں کہ وہ کبھی کبھی اپنے بیٹے سے ذکر اور مشورہ کیے بغیر ہی اکیلے فیصلے کر دیا کرتی تھیں، اور وہ سینئر افسران، گورنرز اور حکمرانوں کی تقرری میں مداخلت کر رہی تھیں۔ لیکن اس صورتحال میں ہادی اپنے والد کی طرح مطمئن نہیں تھا، اور وہ اپنی والدہ کی حکومت میں مداخلت کی وجہ سے پاگل ہو گیا تھا، اور اپنی والدہ کو حکومتی معاملات سے دور رکھنے اور اس کے اثر کو کم کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس میں ناکام رہا، کیونکہ خیزران کی طاقت اس وقت خلیفہ کی طاقت سے بڑی تھی۔ مورخین کے مطابق ہادی کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ہادی کا اپنی والدہ سے ایک بار اور سب کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کا واحد حل یہ تھا، اسے کسی نہ کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ البانی طبری کے مطابق اس نے اس کے کھانے میں زہر ڈال کر اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن خیزران اس سے زیادہ ہوشیار تھیں، اس لیے اس نے پہلے اپنے کتے کو کھانا کھلایا اور وہ کتا فوراً ہی مر گیا۔ اور کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ خیزران نے ہادی کی طرف سے اپنے بھائی ہارون رشید کو مارنے کی کوششوں کے بارے میں بھی جان لیا تھا، لہٰذا اس نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے، اس نے اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روایت میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ خیزران نے اپنی نوکرانی کو ہادی کے ساتھ اس کا قتل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا تھا۔ خیزران اور نوکرانی نے مل کر مہدی کو قتل کیا، اس کے سر پر تکیے ڈال کر تب تک اس پر بیٹھے رہے جب تک کہ مہدی ختم نہیں ہو گیا، چاہے یہ خیزران ہی تھی جس نے در حقیقت ہادی کے قتل کا حکم دیا تھا یا کسی غیر منصوبہ بند حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ خیزران نے اس کے جانے کے بعد خود کو محفوظ کر لیا اور اس کے دوسرے بیٹے ہارون رشید نے خلافت کا تخت سنبھال لیا۔ ہادی کے برعکس ہارون رشید نے اس کی والدہ کے اس فیصلے میں مداخلت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس نے ان کی عزت کی اور ان کی حیثیت کو برقرار رکھا اور ان سے مشورہ کیا، لیکن ریاست کے امور کو سنبھالنے میں اس کی دانشمندی اور سیاسی سوجھ بوجھ اور اس کی آسانی کا عوامی سطح پر اعتراف بھی کیا۔ خیزران ہارون رشید کے دور میں اپنی عظمت کی بلندی کو پہنچی تھیں، اس کے نام پر سکے بھی جاری کیے گئے تھے اور بہت سے محلات کا نام خیزران کے نام پر رکھ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ کو جس قبرستان میں دفن کیا گیا تھا اس کا نام بھی اس طرح مقبرہ خیزران ہے۔ خیزران کا انتقال سن 799 عیسوی میں ہوا، اور اگرچہ اس نے اپنی آخری رسومات پر رنج و غم کا مظاہرہ نہ کرنے کی وصیت کی تھی، لیکن ہارون رشید نے اس حکم کی پابندی نہیں کی اور اس نے خیزران کے بڑے جنازے کا انعقاد کیا، اسی طرح جیسے بادشاہوں اور خلیفہ کے جنازوں کا انعقاد ہوتا تھا۔ پوری عباسی ریاست میں سوگ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔